ابو الحقائق کا قتل، اسیسینیشن آف ابو الحقائق۔ ابو الحقائق اس وقت کے مشہور یہودی عوامی شخصیات میں سے ایک تھا۔ کچھ مشہور قبائل بھی محمد کے پیروکاروں سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ خزرج کا ایک فرد محمد کے پاس آیا اور کہا، ہمیں آپ کی رہنمائی اور آپ کی برکت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہودی رہنما ابو الحقائق کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ آپ نے پہلے ہی کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ہمیں بھی جنت میں بڑا اعزاز حاصل کرنے کی نعمت کی زبردست ضرورت ہے۔ محمد نے رضامندی اظہار کی، ابو الحقائق کو قتل کرنے کے لیے اپنی نعمت عطا کی۔ اس کام کے لیے 5 افراد کا انتخاب کیا گیا۔ یہ 5 خیبر چلے گئے، جہاں اس نے سکونت اختیار کی تھی۔ انہوں نے رات کو اس کے دروازے پر دستک دی۔ ایک آواز نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی دیر سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ابو الحقائق سے ملنے آئے تھے۔ ہمیں ایک خاص فکر ہے، اس لیے ہم رات کو آئے تھے۔ دروازہ کھولا اور وہ اندر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ جب ابو الحقائق کی بیوی نے یہ دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ 5 نے ابو الحقائق کو اپنے بستر پر لیٹا دیکھا۔ وہ اس کے پاس گئے اور اپنی تلواریں اس کے جسم میں گھونپ دیں۔ اس کے بعد وہ رات کو غائب ہو گئے۔ یہودیوں نے تیل کے چراغوں سے تعاقب شروع کر دیا اور قاتلوں کو جگہ جگہ تلاش کیا، پھر بھی وہ انہیں نہ مل سکے۔ 5 بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا واقعی رسول اللہ کا دشمن مر گیا ہے۔ ان میں سے ایک خیبر واپس آیا اور یہودیوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ یہاں اس نے سنا کہ ابو الحقائق مر گیا ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے یہ بات ہر جگہ بتائی۔ وہ یہ پیغام لے کر دوسروں کے پاس گیا۔ 5 محمد کے پاس واپس آئے اور اسے بتایا کہ اس کا دشمن مر گیا ہے۔ محمد بہت خوش ہوئے اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے جنت میں جائیں گے۔ اس بات پر بحث کرنے کے لیے کہ موت کا دھچکا کس نے انجام دیا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ محمد نے ان سے کہا کہ وہ رکیں اور اسے اپنی تلواریں دکھائیں۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور ایک تلوار اٹھائی جس کے بلیڈ پر خون اور خوراک باقی تھی۔ دوسروں نے محمد کے انتخاب سے اتفاق کیا اور قبول کیا کہ ابو الحقائق اس تلوار سے مارا گیا تھا، کیونکہ یہ اس کے پیٹ میں وار کی گئی تھی۔ اس تلوار کے مالک کو سب سے زیادہ پہچان ملی۔ میں نے یہاں کئی مثالیں دی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نبی غلطیاں کرتا ہے تو ابلیس کو ایک بڑا فائدہ ملتا ہے اور وہ اس کے مذہب پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شدت پسند خدا کے نام پر دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہیں پختہ یقین ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ اسلامی انتہا پسندوں کی کارروائیوں کی بنیاد محمد نے خود رکھی تھی۔ اب محمد کو ان تمام غیر قانونی کاموں پر افسوس ہے جو اس نے آسمانی رہنمائی کے دائرے سے باہر اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیے تھے۔ خدا نے مجھے اس وقت میں بلایا، نہ صرف اسلام کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ خدا کے نبی کے طور پر میں واحد ایسا شخص ہوں جو اسلام کی اصلاح کر سکتا ہے۔ میں دکھا سکتا ہوں کہ اسلام میں کیا غلط ہوا اور قرآن کے کون سے حصے خدا اور فرشتوں کی طرف سے نہیں آئے۔
اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں، روحانی دنیا میں قرآن کی خاطر ابلیس سے میری لڑائی۔ مائی فائٹ ود لوسیفر فار دا سیک آف قرآن ان دا اسپرچل ورلڈ۔ ایک دفعہ میں فرشتوں کے جہان میں پرواز کر رہا تھا۔ رنگین پانی کے ساتھ ایک ندی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف فرشتے رہتے تھے اور دوسری طرف انبیاء۔ فرشتے انبیاء کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ فرشتوں کی طرف کی روشنی انبیاء کی طرف سے زیادہ مضبوط تھی۔ کسی طرح انبیاء فرشتوں سے ڈرتے تھے اور میں نے ان میں سے کچھ سے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ فرشتوں کے فیصلے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس آتے اور وقتاً فوقتاً ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب میں نے جانا چاہا تو انہوں نے مجھے فرشتوں کے پاس نہ جانے کا مشورہ دیا۔ اس کے باوجود میں نے ایسا ہی کیا اور فرشتوں کے جہانوں میں جا پہنچا۔ فرشتے بہت بڑے تھے اور ان کی شکل بہت خوفناک تھی۔ جب میں ان کے جہانوں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں اپنے لیے ان کی ناپسندیدگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ان جہانوں میں تھا جس میں ابلیس طویل عرصے سے رہتا تھا۔ وہ ان کا روحانی باپ اور رہنما تھا۔ بہت عرصہ پہلے اس نے ان فرشتوں کو خدا کی سچائی میں بڑھنے میں مدد کی تھی۔ یہ فرشتے اور اس وقت ابلیس کے روحانی بچے تھے جب اس کا لقب صبح کا ستارہ تھا، لیکن وہ ابلیس کے ساتھ نہیں گرے، اگرچہ وہ آگے پیچھے بٹے ہوئے تھے۔ وہ جنتوں کی طرف رہنے میں کامیاب رہے۔ اس جہان کے فرشتوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مجھے ان کی زمین کو چھونے دیا جائے۔ خوش قسمتی سے ان کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں تھا، اگرچہ کوئی بھی مجھے وہاں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے اس جہان سے سفر کیا۔ میں محمد سے بھی ملا جس نے مجھ سے بھی بات نہیں کی۔ وہ مجھے اس جہان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دینا چاہتا تھا اور مجھ سے آنکھ ملانے سے بھی گریز کرتا تھا۔ میں اس جہان کے پار پرواز کرتا رہا۔ میں ایک جگہ پہ پہنچا، کیونکہ میں لفظی طور پر کہوں تو مجھے وہاں سے بو آ رہی تھی کہ ابلیس وہاں تھا۔ خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں دور سے چیزوں کو ان کی خوشبو سے پہچان سکتا ہوں۔ کئی بار فرشتوں نے درمیانی جہانوں یا جہنم میں بری ارواح کو پکڑنے کے لیے میری صلاحیت کا استعمال کیا ہے۔ میں نے کچھ فرشتوں سے پوچھا کہ کیا ابلیس یہاں تھا؟ کوئی مجھے جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنے خوفناک چہروں سے غصے سے میری طرف دیکھا، لیکن میری سونگھنے کی خاص حس نے مجھے صحیح سمت میں لے گئی اور میں ایک قلعے تک پہنچا۔ میں سونگھ سکتا تھا کہ ابلیس دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک جن عورت نے بہت خوفزدہ شکل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ واقعی ڈریکولا جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ کھولا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کا خون پینا چاہتی ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا ابلیس یہاں چھپا ہے؟ اس وقت اس نے اپنا اختیار کھو دیا اور مجھ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن میری روشنی سے نکلنے والی شعاع نے اسے اتنا زور سے مارا کہ وہ چونک گئی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بہت سی انتہائی اور خطرناک آوازیں نکالیں۔ پھر اس نے ابلیس کو خبردار کیا کہ میں وہاں تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں فرش پر دوسری منزل تک گیا اور ہر ایک منزل پر مجھے بو آ رہی تھی کہ میں ابلیس کے قریب آ گیا ہوں۔
جب میں اوپر منزل پر پہنچا تو جو کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی، مجھے بو آ رہی تھی کہ وہ یہاں ہے۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اچانک دوسری طرف اندھیرا پھیل گیا اور ایک طوفان میں ابلیس اور اب شیطان ہے میرے پاس آیا۔ کسی چیز نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ایک کالے سانپ میں تبدیل کر سکتا تھا جو کسی بھی ڈریگن سے بڑا تھا۔ جب ابلیس نے اپنی پوری طاقت دکھائی تو وہ 60 میٹر سے زیادہ لمبا تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اپنی کالی دم سے فلک بہت سے عمارتوں کو بھی تباہ کر سکتا تھا۔ وہاں ہمارے درمیان تصادم ہوا اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس پر فتح حاصل کی۔ میں نے اس کا سر نیچے کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے شکست تسلیم کر لی۔ اچانک قرآن اس کی پشت سے نکل کر ایک جگہ گر پڑا جہاں وہ عورت کھڑی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، ماں، اس نے مجھے شکست دے دی، تسلی کرنا کہ اسے وہ قرآن نہ ملے۔ جیسے ہی اس نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، ابلیس دوبارہ چلایا، فرشتوں کی دنیا کی طرف بھاگو جس نے محمد پر قرآن نازل کیا تھا۔ میں آخری وقت میں ایٹمی جنگ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد سے دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن میں اسلامی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو ایسا کرنے کی ترغیب دوں گا اور یورپ اور امریکہ کے لیے تاریک دور لے آؤں گا۔ ابلیس کو شکست دینا میرے لیے ایک بہت مشکل جدوجہد تھی۔ میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کی ماں کا پیچھا کرنے کے لیے یہ کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑتا، وہ گرے ہوئے فرشتوں کو قرآن دے سکتی تھی جن کے پاس نسبتاً روشنی تھی۔ میں قرآن کے لیے ان سے لڑنا چاہتا تھا، تاہم یہ ضروری نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اسے میرے حوالے کر دیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ قرآن میں ملے جلے پیغامات ہیں۔ ایسے پیغامات تھے جو نسبتاً فرشتہ جبرائیل کے ذریعے پہنچائے گئے تھے، تاہم بعض مواقع پر ابلیس نے فرشتہ جبرائیل کی شکل اختیار کی اور محمد کو اپنے پیغامات پہنچائے۔ ایسا لگتا تھا کہ محمد خود بھی الجھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ محمد نے بعد میں خدا کی کارسازی میں کچھ غلطیاں کی۔ اپنی زندگی کے آخر میں اس نے یہ جانا جس میں غلط پیغامات تھے، لیکن اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، روحانی دنیا میں عیسیٰ اور محمد کے درمیان تنازع، conflict between Jesus and Muhammad in the spiritual world۔ جب میں نے آدھی رات کو نماز پڑھی تو 2 فرشتے مجھ پر ظاہر ہوئے اور کہنے لگے، خدا تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ میں لیٹ گیا اور وہ میری روح کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم نے ابدیت میں عمودی پرواز کی اور خدا کی بادشاہت کی مرکزی جنت تک پہنچنے سے پہلے بہت سی جنتوں کا سفر کیا۔ یہاں ہر چیز رنگوں میں بنائی گئی تھی، سنہری، نیلے، گلابی اور بہت سے دوسرے رنگ جو میں نے پہلے زمین پر کبھی نہیں دیکھے۔ جب ہم پہنچے تو خدا کی آواز سنی کہ مجھے اکیلا آنے کو کہا۔ جب میں خدا کے ساتھ تھا، میں نے جھک کر خدا کے قدم چومے۔ خدا نے مجھے روک دیا، ہاتھ دو اور مجھے کھڑا ہونے دیا۔ میں خدا کے ساتھ چل پڑا اور اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک جہان میں اتاروں گا، وہاں تم پہلے عیسیٰ اور پھر محمد سے ملو گے۔
دونوں اب بھی اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کافی ناپسندیدگی محسوس کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ تمہارے ساتھ اتحاد کریں۔ فطرت کے اعتبار سے عیسیٰ حابیل کی طرح ہے اور محمد قابیل کی طرح۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا لیکن عیسیٰ واقعی حابیل نہیں رہا اور محمد واقعی قابیل نہیں رہا۔ محمد سے کہو کہ وہ نہ صرف اپنے مذہب اور پیروکاروں کے بارے میں بلکہ پوری انسانیت کے بارے میں سوچے۔ عیسیٰ سے کہو کہ وہ نہ صرف تم کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھے جو اسلام سے آیا ہے، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پہچان لے کہ تم مجھ سے آئے ہو اور میرے دل کی نمائندگی کرتے ہو۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان کی روشنی کو دور کیا ہے۔ اب تم انہیں ایک ایسے جہان میں پاؤ گے جہاں انہیں برائی سے نمٹنا ہے۔ میں نے خدا سے کہا، اگر میں قاتل مطلق خدا کے طور پر تمہاری حیثیت میں ہوتا تو میں اپنی طاقت کا استعمال ابلیس، اس کی شیطانی قوتوں اور ان کی ارواح کو پرتشدد طریقے سے تباہ کرنے کے لیے کرتا۔ خدا نے جواب دیا، لہٰذا تم میری جگہ پر نہیں ہو۔ میں نے خدا سے کہا، میں نے جو کچھ کہا وہ صرف ابلیس اور اس کی شیطانی طاقت کے بارے میں میرے غصے کا اظہار تھا، جسے اس نے پہلے ہی زمین پر اور روحانی دنیا میں بڑھا دیا ہے۔ خدا نے کہا، انسانوں نے زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کی چابی ابلیس اور گرے ہوئے فرشتوں کو دے دی تھی۔ اس لیے اصولی طور پر انسانیت کو اپنی مرضی سے چابی کو شیطانی قوتوں سے چھین لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں فرشتوں کو حکم دوں گا، ابلیس اور اس کی شیطانی قوتوں کو گرفتار کرو۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ تم اپنے مشن سے کبھی دستبردار نہیں ہوگے۔ میں جانتا ہوں جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تم مجھ سے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مزید وقت مانگو گے۔ اسی لیے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب ان دونوں سے ملنے نیچے جاؤ، وہ پہلے ہی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں درمیانی جہان کی طرف اڑ گیا جہاں وہ تھے۔ میں ایک کے قریب پہنچا، وہاں پر آسمانی فوج کی بیرک اور اچھا ماحول تھا، لیکن ارد گرد کا ماحول خراب تھا۔ سب سے پہلے میں فرشتوں کے ایک گروپ سے ملا، پھر میں نے عیسیٰ کو بائیں طرف اور محمد کو دائیں طرف چلتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں پہلے محمد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ نے ہمیں ایک عمارت میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جو ایک قلعے کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ میں نے محمد سے کہا، بہت وقت گزر گیا، پھر بھی نہ تو عیسیٰ اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کھول سکے۔ تمہارے درمیان ناپسندیدگی کم نہیں ہوئی، ایسا کیوں ہے؟ محمد نے مسکرا کر جواب دیا، ہم دو الگ الگ شخصیتیں ہیں اور چیزوں کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ اس میں فرق ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم ابلیس اور شیطانی دنیا سے کیسے نپٹنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عیسیٰ اور میری سوچوں میں فرق ہے۔ عیسیٰ کم سے کم وقت میں ہر چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر چیزیں شیطانی دنیا میں منصوبہ بندی کے مطابق کام نہیں کرتی ہیں تو وہ مایوس اور تھک جائے گا۔ میں بہت زیادہ صبر کے ساتھ چیزوں کو آہستہ آہستہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ میں نے کہا، ہم چیزوں کو بہت مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں بھی عیسیٰ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال تم دونوں کو میرے ساتھ متحد ہونا پڑے گا کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ محمد مسکرایا لیکن چپکے سے۔ اس نے سوچا، بدقسمتی سے مجھے تم سے اتحاد کرنا ہے۔ اب محمد آرام کرنے چلا گیا۔ نوٹ: بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے کہ روحانی مخلوق کو آرام کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ تلخ سچائی کی بات یہ ہے کہ ابلیسی اور شیطانی جہانوں میں
تناؤ اور کشمکش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روحانی مخلوقات کو آرام کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب خدا نے ان کی روشنی کو چھین لیا ہو۔ میں اس محل میں گیا جہاں عیسیٰ تھا۔ میں نے محل کے دروازے پر کچھ فرشتوں سے ملاقات کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عیسیٰ کیا کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آرام کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اپنے کمرے میں خدا سے دعا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پاس جانے کا میرا راستہ مجھے ایک لمبے ہال میں لے گیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ محمد سے ملاقات سے پہلے اس کی بحث ہوئی تھی۔ ہم خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کرتا، اس نے مجھ سے کہا، خدا کی بادشاہت کو بھول جاؤ جب سے یہ شخص ظاہر ہوا ہے۔ اس سے اس کی مراد محمد تھا۔ میں نے اس سے کہا، چلو باہر بات کرنے چلتے ہیں کیونکہ ہم فرشتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ جب ہم باہر تھے، عیسیٰ نے مجھ سے کہا، محمد کو میرے بعد بلایا گیا تھا۔ جنتے نے مجھے سب سے پہلے اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ اس وقت میں اس کے پاس گیا تھا تاکہ اسے بطور مسیحا اپنا مشن سونپ دوں، لیکن وہ اسے لینا نہیں چاہتا تھا اور میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا محرک یہ تھا کہ محمد کو نیا مذہب بنانے نہیں دینا۔ اگر وہ میرے مشن کو قبول کر لیتا تو خدا کی دنیا قائم کرنا بہت آسان تھا، لیکن اس نے سردار فرشتے جبرائیل کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی۔ سردار فرشتے جبرائیل ابراہیم، محمد اور جبرائیل کے ساتھی فرشتوں نے ایک نیا مذہب اسلام بنایا، جدوجہد کا اسلام مذہب۔ میرے اور محمد کے درمیان روحانی دنیا میں پچھلے 1400 سالوں سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہمیں برائی کی دنیا کے خلاف صبر سے کام لینا ہوگا۔ ایک بار پھر خدا کی بادشاہت تقریباً ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسے اس بار قائم کر دیں گے۔ ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، آپس میں باہمی اتحاد قائم کیا جائے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے خدا کی بادشاہت کا حتمی جلدی احساس ممکن کرنے کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی 2000 سال کا تجربہ ہے۔ لیکن عیسیٰ موجودہ ماحول سے بالکل تھک چکا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ قلعے کے چاروں طرف بہت اندھیرا تھا اور شیطانی قوتیں مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ باہر میں نے ابلیس کو دیکھا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہاں آؤ، میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت کو کم سے کم وقت میں کیسے قائم کیا جائے۔ تم غلط شخص سے پوچھ رہے ہو۔ وہ اور دوسرے انبیاء 2000 سال قبل زمین پر گرے۔ میں نے عیسیٰ سے کہا، اسے بھول جاؤ، میں اپنے سوال پر واپس آتا ہوں، مجھے ایک مشورہ دو۔ عیسیٰ نے میری طرف دیکھا اور میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے مجھ سے کہا، ایک دن جب خدا مجھے میرے پنکھوں کا مطلب روشنی پر واپس دے گا، میں ایک نامعلوم جہان پر جاؤں گا اور وہاں تنہا رہوں گا۔ میں کسی دوسرے انسان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس وقت میں نے اپنا صبر کھو دیا اور عیسیٰ سے پوچھا، کیا تمہاری مشن کی زندگی میں کوئی ایسا درد اور تکلیف ہے جو مجھے پہلے ہی برداشت نہیں کرنا پڑا کہ تو نے مجھے ایسا جواب دیا؟
اس نے میری طرف دیکھا اور پرسکون ہو گیا اور کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بات کو جاری رکھا، میں تمہیں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں براہ راست خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے اور محمد کے پاس پہنچوں، خدا نے مجھے کہا تھا کہ تم دونوں کو بتاؤں کہ تمہیں میرے ساتھ متحد ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت افسردہ ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے اس حکم کی مخالفت نہیں کی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس برے ماحول سے باہر اٹھ گیا۔ جہنم کے بارے میں میرے مشاہدات کا نتیجہ یہ ہے، سب سے پہلے زمین کو برے لوگوں کو پیدا کرنا روکنا چاہیے۔ لہٰذا نئی دنیا کو پہلے زمین پر تعمیر کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ وقت کی بات ہے کہ روحانی دنیا میں کتنا وقت لگتا ہے۔ جیسے ہی ابلیس زمین پر جنگ ہارتا ہے، فرشتے اس کی بری قوتوں کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ تاریک جہانوں کا اختتام ہوگا۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ روئے زمین پر اسلام کی اصلاح کے لیے محمد اور صوفیوں کا خصوصی کام۔ اسپیشل ٹاسک آف پرافٹ محمد اینڈ دا صوفیز ٹو ریفارم اسلام آن ارتھ۔ فردوس ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف تخلیقات کی مختلف مخلوقات ان کی روحانی ترقی کے مطابق رہتے ہیں۔ فردوس میں تمام لاتعداد جہان ترقی کے نسبتی جہان ہیں جو اعلیٰ ہستیوں سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح سے جنتوں کی بادشاہت کے عمودی جہان نہیں ہیں۔ جنتوں کے عمودی جہان براہ راست خدا کے زیر تسلط ہیں اور ان مخلوقات کی رہنمائی میں ہیں جو براہ راست خدا کے ماتحت ہیں۔ خدا براہ راست فردوس کے جہانوں میں نہیں بلکہ بہت اعلیٰ ترقی یافتہ مخلوقات کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ جہان ترقی کی جگہیں ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں آزادی کا مکمل اظہار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر صرف انتہائی اعلیٰ روحانی مخلوق ہی ایسے جہانوں تک پہنچتی ہے، اور پھر بھی وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ عام عیسائیوں، مسلمانوں، یہودیوں یا بدھ مت کے ماننے والوں کو وہاں پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ضروری روحانی ترقی نہیں ہے۔ فردوس کے جہانوں میں صرف غیر معمولی ارواح ہی داخل ہو سکتی ہیں۔ جن کے پاس روشنی ہے، ان کے ضمیر کی ترقی اچھی طرح سے ہوتی ہے۔ لین دین کا رشتہ بہت پرامن ہے، لیکن اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اسی لیے فردوس میں رکاوٹیں ہیں۔ فردوس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: تشکیل، ترقی اور تکمیل کے مراحل۔ ہر دائرے میں 100% مختلف ترقی کے ساتھ بے شمار جہان ہیں۔ اب میں فردوس کی تکمیل کے مرحلے کی بات کرتا ہوں۔ روحانی طور پر انتہائی ترقی یافتہ انبیاء، بڑے فرشتے اور دیگر فرشتے اس سفید روشنی کے دائرے میں رہتے ہیں۔ اس دائرے کے بعد عمودی جنتیں شروع ہوتی ہیں۔ عمودی طور پر سفر کے لیے انتہائی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ان انبیاء کو آسمانی بادشاہت میں مختصر وقت کے لیے سفر کرنے کا فائدہ ملتا ہے۔ اس کے بعد انہیں اپنے اپنے جہانوں کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ جنتوں کی بادشاہت سے مخلوق ان انبیاء کی ترقی کے لیے آتی ہے کہ وہ وہاں سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف رنگوں کی روشنی کے گولے، آگ کے گولے، سنہری یا نیلی روشنی کے گولے انبیاء کو آسمان کے اس حصے میں لے آتے ہیں جہاں خدا چاہتا ہے، لیکن یہ فائدہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے رہتا ہے۔ یہ ہلکی گیندیں
جن کی کوئی شکل نہیں ہوتی، انہیں ان کے جہانوں میں واپس لاتی ہیں۔ اگر انبیاء کو آسمانی بادشاہت سے سفر کرنے کا فائدہ ملتا ہے، یعنی بالا جنتوں میں سفر کرنے کا فائدہ ملتا ہے، تو وہاں بہت صوفیانہ ہوتے ہیں، تو وہ وہاں بہت صوفیانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کمال کی طرف 100% ترقی کر چکے ہیں۔ جب وہ اپنے جہانوں میں واپس آتے ہیں تو ان کی حقیقی ترقی آہستہ آہستہ واپس آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ فردوس کے ہر دائرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس لمحے انبیاء بالا جنتوں میں داخل ہوتے ہیں، جو ابدی زندگی میں لامتناہی طور پر پھیلے ہوئے ہیں، وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ خدا کی طرح کامل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت سے میل نہیں کھاتا، صرف ان جنتوں کا ماحول ہی انہیں کامل بناتا ہے۔ اگرچہ ان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن ان کی حقیقی نشوونما ہے۔ جب وہ اپنے جہانوں میں واپس آئیں گے تو اپنی پرانی گروتھ پر واپس آ جائیں گے۔ اگر انبیاء اپنے سے کم جہان میں جائیں گے تو وہ غلطیاں کرنے لگیں گے، وہ اپنا توازن کھو دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بے چینی اور بھاری پن محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے طرح طرح کے کام کرتے ہیں، جو کبھی ان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔ اس صورتحال میں ان کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ انہیں اپنے مذہب کے مستقل وجود کو یقینی بنانے کے لیے میرے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا پر مرکوز واحد دنیا کے خاندان کے لیے میری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تمام مذاہب کے بانیوں کو فردوس کے اعلیٰ جہانوں میں اپنے مذہب کے ساتھ مشترکہ بنیاد تلاش کرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ اولیاء یہاں رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ درمیانی جہان میں جاتے ہیں، جس میں ان کی اپنی کمیونٹی کا 99% حصہ رہتا ہے، انہیں بہت سی پیچیدگیوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو انہیں تھکن کے دہانے پر لے آئیں گے۔ انہیں وہاں مزید سچائی فراہم کرنی ہوگی۔ ان کے پیروکار ان پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے زمین پر آسمان کے ان رازوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ اس کے علاوہ ابلیس درمیانی جہانوں میں مذہبی بانیوں کے کام کو تباہ کرنے میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ جو کچھ اچھا کرنے پر اتر آتے ہیں، لیکن اس معاملے میں نتیجہ 180% اس کے برعکس نکلتا ہے۔ انہیں اس کی توقع نہیں ہوتی۔ میں اس دائرے سے ایک کہانی سنانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے محمد سے کہا، اسلام کی اصلاح کے لیے زمین پر آؤ۔ وہ فردوس کی تشکیل کے مرحلے پر گئے اور بہت سے صوفیاء کرام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہیں دنیا کے اسلامی ممالک میں اسلام کی اصلاح کی کوئی بنیاد نہیں ملی۔ وہ یورپ اور امریکہ گئے اور وہاں اسلام کو پھیلایا اور اصلاح کی۔ وہ اسلام جسے وہ امریکہ اور یورپ لے کر آئے، اس کی جڑیں ابھی تک اسلامی ممالک میں موجود تھیں۔ جو آنا تھا وہ آ گیا۔ پرانی اور نئی شراب ایک ہی مشق میں ڈالیں تو پھٹ جائے گی۔ بالآخر مسلمانوں کی زندگی میں وہ اصلاح نہیں ہوئی جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ اس کے بجائے امریکہ اور یورپ کے مسلمان دوسری قسم کے قابیل بن گئے ہیں، جو عیسائیت کی اقدار کو ختم اور جذب کرنا چاہتے ہیں۔ جب محمد اور صوفی روحانی دنیا میں واپس آئے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا گیا۔ اس کے برعکس وہ اپنا ہی جہان کھو بیٹھے۔ عیسائیت کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے اسلام کی اصلاح کرنا
اور اسے اعلیٰ سطح پہ پہنچانا ان کا محرک تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے امریکہ اور یورپ کے لیے ایک اور دشمن پیدا کیا جو عیسائیت کی آزادی اور امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابلیس صرف بیٹھ کر ان کا کام نہیں دیکھتا رہا، اس نے محمد اور صوفیہ کے کام کو منفی طور پر متاثر کرنے میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ ایک طرف انبیاء اور مذہبی بانیان چاہتے ہیں کہ میں ان کی اصلاح کروں۔ مذاہب اس بنیاد پر ان کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف میرا مشن خدا سے جڑا ہوا ہے تاکہ انسانیت ہمارے آسمانی والدین کو گہرے طریقے سے جان سکے۔ میں مذاہب کے بھنور میں گم نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بنی نوع انسان کو بتا سکتی ہے کہ روحانی کام کتنا پیچیدہ ہے۔ اسلام کو فرشتوں کے نقطہ نظر سے سمجھا جاتا ہے۔ اسلام فرشتوں سے نافذ ہوا تھا، یا اسے اس طرح رکھیں، سردار فرشتہ جبرائیل نے اور اس کے دیگر فرشتے۔ اس کے باوجود وہ اس معیار تک نہیں پہنچ سکے جس کی انہیں اسلام سے توقع تھی۔ محمد کی روحانی نشوونما سے ان کے کام میں کئی طرح سے رکاوٹیں اور خلل پڑ گیا۔ دوسری طرف ابلیس اسلام کو اس شکل میں ابھرنے سے روکنے کے لیے بہت سرگرم تھا جس کی سردار فرشتہ جبرائیل کو توقع تھی۔ یہ بات تمام مذاہب پر لاگو ہوتی ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع اسلام ہے کیونکہ یہ سب سے خطرناک مذہب ہے جسے ابلیس نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے نشانہ بنایا ہے۔ بہتر سمجھ کے لیے میں یہاں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں فردوس کی تشکیل کے مرحلے کے ایک جہان میں داخل ہوا جس میں فرشتے اولیاء کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی روح میں نسبتاً روشنی تھی لیکن کچھ تاریکی بھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو فرشتے مجھے ایک خاص کھانے پر مدعو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا عیسائیت اسلامی ممالک میں گواہی نہیں دے سکتی کیونکہ 3 عناصر اس کو روکتے ہیں۔ یہ ہیں اعلیٰ ترین تنگ نظر رہنما، بادشاہ اور آمر۔ ان 3 عناصر کو ختم کرنے کے لیے عیسائیت کو 4 اسلامی ممالک میں جمہوریت کو متعارف کرانا ہوگا۔ اسے ان ممالک سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب تک وہاں جمہوریت کافی مضبوط نہیں ہو جاتی۔ یہ 4 ممالک عراق، ایران، شام اور افغانستان ہیں۔ اگر یورپی ممالک کی طرح ان چاروں ممالک میں جمہوریت متوازی طور پر قائم ہو جائے تو وہ ایک رول ماڈل بن جائیں گے اور جمہوریت دوسرے اسلامی ممالک میں کھڑکی کی طرح پھیل سکتی ہے۔ صرف اس صورت میں یورپ اور امریکہ اپنی حفاظت کو برقرار رکھیں گے اور اپنی کھال کو بچائیں گے۔ اگر یہ ناکام ہوا تو اسرائیل، یورپ اور امریکہ ایسے ڈراؤنے خواب دیکھیں گے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ وقت پر واپس آ جائیں۔ پھر یہ امکان باقی نہیں رہے گا کہ ایک تاریک دور اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ صورتحال کب ختم ہوگی اور دوسرا موقع ملنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ یہودیوں کے خلاف ایڈولف ہٹلر کا عمل، ایڈولف ہٹلرز ایکٹ اگینسٹ جوئش پیپل۔ ہر انسان کو بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اسلام کے لیے آیا کچھ اچھے مقاصد کی اصلاح۔ اگر کسی میں تعصب، ناراضگی، نفرت یا غرور ہے تو وہ ابلیس کا مقصد بن جائے گا۔ ابلیس بنی نوع انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس صرف
روحانی جسم ہے، لیکن کوئی ظاہری جسم نہیں۔ اس کے باوجود وہ انسانوں کو مضبوطی سے متاثر کرنے اور انہیں اپنے راستے پر چلنے کی ترغیب دینے کے قابل ہے۔ اگر کوئی اس کے برے اثرات کو لے لیتا ہے تو اس وقت اچھائی اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ صرف ایک شخص ہے یا پورا مذہب۔ ابلیس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان میں برائی کی طاقت بڑھتی ہے۔ اسلامی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے خوش ہیں۔ وہ 60 لاکھ یہودیوں کے قتل پر ہٹلر کی تعریف کرتے ہیں۔ اس معاملے میں مسلمان برائی کی طرف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی اسلامی ممالک میں بنی اسرائیل کے وجود کے بارے میں منفی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے۔ آج وہی آوازیں سنائی دے سکتی ہیں جو 1936 اور 1939 کے درمیانی عرصے میں تھیں، جب ہٹلر نے اعلان کیا تھا کہ یہودی مجرم ہیں اور ان کا صفایا ہونا چاہیے۔ اس وقت بہت سے یورپی ممالک نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہٹلر نے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں کو ستایا اور قتل کیا۔ وہ جرمنی اور دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں کی تباہی کا بھی ذمہ دار تھا۔ ہمارے دلوں میں ہم ایک بار پھر سنتے ہیں کہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے غائب ہونا چاہیے۔ یہ صرف اسلامی ممالک کی رائے نہیں ہے، بلکہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اگر ایسے اسلامی ممالک کو جوہری ہتھیار ملتے ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کریں گے، چاہے ان کے نتائج خود پر ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ان کا تنگ نظری انتہائی عقیدہ ہمارے موجودہ دور میں شروع نہیں ہوا۔ وہ یہ کہہ کر جواز پیش کرتے ہیں کہ ان کے پیغمبر محمد نے بھی یہودی برادریوں کو تباہ کیا۔ میں ہٹلر، مسلمانوں اور خاص طور پر ان کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جنوبی اسلامی انتہا پسند جو ہٹلر کے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہودیوں اور انسانیت کو مٹانے کے لیے اسی راستے پر چلیں۔ ابلیس اب بھی کسی مذہب کے طریقے یا فرد، خاندان، قوم یا دنیا کے طریقے پر اثر انداز ہونے کے موقع کی تلاش میں ہے۔ وہ ہر فرد یا گروہ کے ساتھ جانچ پڑتال کرتا ہے کہ وہ انہیں کس حد تک استعمال کر کے بنی نوع انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ روحانی دنیا میں ہٹلر کی زندگی کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ 18 سال کے ہونے سے پہلے وہ اکثر دیہی علاقوں میں وقت گزارتا اور فطرت کو دیکھتا۔ وہ ایک ساتھی کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کی دلچسپی مصوری، فن تعمیر اور موسیقی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ مایوس ہو گیا کیونکہ وہ ان نظریات کو حاصل نہیں کر سکا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کے خلاف نفرت پیدا کی۔ جب وہ 18 اور 23 سال کے درمیان ایک نوجوان تھا تو میں نے اس کے بارے میں مختلف نظارے دیکھے۔ اس نے تصویریں بنائیں جو بعد میں اس نے فٹ پاتھ پر فروخت کیں۔ اس نے کچھ یہودی دکانداروں سے پوچھا کہ کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں یا اپنی دکانوں میں اس کے لیے فروخت کریں۔ وہ ناکام رہا اور بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ملک میں یہودیوں کی کاروباری کامیابی کا مشاہدہ کیا۔ اس کے دل میں ان کے خلاف تعصب پیدا ہونے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ
وہ جہاں غیر ملکیوں کے طور پر آئے ہیں جو تمام فائدے اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے تعصبات اور ناپسندیدگیاں بڑھیں اور نفرت میں بدل گئیں۔ ایک اور روایہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک یہودی تاجر سے بحث کر رہا تھا۔ ہٹلر نے اس پر ایک مجرم کے طور پر الزام لگایا۔ نوجوان یہودی اپنا آپ غصے میں کھو بیٹھا اور ہٹلر کو ایک گھونسا دے دیا۔ وہ گر پڑا اور اپنے آپ کو مزید ضربوں سے بچانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ماضی میں وہ ایک عورت کی طرح تھا اور واپس لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک اور بار میں نے ہٹلر کو ایک گھر کی پہلی منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگاتے دیکھا۔ اس نے گھوڑے کی طرح موٹر سائیکل پر چھلانگ لگائی۔ موٹر سائیکل پرانی تھی اور زنگ آلودہ آرمی کی موٹر سائیکل لگتی تھی۔ وہ اسے تقریباً 10 میٹر چلا کر ایک یہودی کی دکان کے سامنے رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ شروع میں اس نے جان بوجھ کر انجن کو زیادہ دیر تک گرجنے دیا۔ دکاندار اس پر چلایا اور ہٹلر کی توہین کی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ جب یہودی اس کے پاس آنے کی تیاری کر رہا تھا تو ہٹلر اپنی موٹر سائیکل پر ٹائروں کو چیرتا ہوا چلا گیا۔ وہی ہٹلر جب اقتدار میں آیا تو اتنا مضبوط ہوا، اس نے یہودیوں اور دیگر ممالک کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ در حقیقت ایسے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ وہ تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب وہ جانتے ہیں وہ محفوظ ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کا بدلہ لینے کی ذمہ داری سونپ سکتے ہیں۔ اگلا ویژن میں نے دیکھا جب ہٹلر میونخ آیا اور جرمن فوج میں شامل ہوا۔ اس نے اپنے اندر تعصبات، مایوسی، غصہ اور نفرت کو اپنے اندر رکھا۔ وہ معاف نہیں کر سکتا تھا کہ دوسروں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ دل و دماغ میں وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب ان سے بدلہ لینے کا موقع آئے گا۔ یہ جرمنی کی بدقسمتی تھی کہ آسٹریا کا ایک ایسا آدمی میونخ میں جرمن فوج میں شامل ہوا۔ اس وقت اسے 2 شدید خواب آئے۔ ان خوابوں میں ابلیس نے اسے اپنی زمینی زندگی میں کامیابی کی پیشکش کی اگر ہٹلر اس کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہٹلر ابلیس کا کامل ایجنٹ تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے ذاتی رویے، مایوسی، ناراضگی، تعصبات، اس کی نفرت اور دوسروں کو معاف نہ کرنے کی ضد تھی۔ اپنے پہلے خواب میں ابلیس نے ہٹلر کی جان بچائی جبکہ دیگر مر گئے۔ اس خواب میں ہٹلر نے فوجیوں کو چھوڑ دیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو خواب میں ملنے والی نصیحت پر عمل کیا۔ جب ہٹلر اپنے ساتھیوں سے دور ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے قریب آ رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ آگے جاتا تو یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ اس نے صرف ایک شدید خواب دیکھا ہے اور وہ فوجیوں کے پاس واپس جانے والا ہے۔ اسی لمحے ایک ہوائی جہاز نے اس کے اوپر سے اڑ کر اس جگہ پر بمباری کی جہاں اس کے ساتھی سو رہے تھے۔ اس میں سے کئی مر گئے۔ اب وہ جانتا تھا کہ خواب پورا ہو چکا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس خواب میں آواز کس کی ہے جس نے اس کی جان بچائی۔ اپنے دوسرے خواب میں ابلیس اسے ظاہر ہوا۔ اس نے اسے طاقت، شہرت اور اس مادی دنیا کی تمام خوشیاں پیش کیں۔ ہٹلر نے اس کی آواز پہچان لی۔ ابلیس نے وعدہ کیا کہ جب وہ اس کی پیروی کرے گا تو پوری دنیا اس کی پیروی کرے گی۔ وہ تاریخ کا سب سے بڑا حکمران، کمانڈر بن جائے گا۔ وہ دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی پیروی اور اطاعت کریں۔ کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا۔ ہٹلر نے پیشکش قبول کی اور
اسی لمحے ابلیس کا خون اس کے دائیں بازو پر گرا۔ وہ خونی بھائی بن گئے، یہاں تک کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہٹلر اس زمین کی تباہی اور اس تاریک دور کے لیے شیطانی طرف سے ایک مسیحا تھا۔ ابلیس جانتا تھا کہ خدا کا منصوبہ جرمنی کو بعد میں منتخب قوم کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے لیے ایسے حالات لائے۔ اس کے منصوبے کے مطابق مغربی دنیا میں جرمنوں کا وقار اور اس قدر بدصورت ہو جائے کہ مستقبل میں کسی کو یقین نہ آئے کہ خدا جرمنی کو ایک برگزیدہ قوم مقرر کر سکتا ہے۔ انسان کے زوال کے بعد سے فرد، خاندان، معاشرہ، قوم اور دنیا ابلیس کے زیر اثر رہی ہے۔ ابلیس کو خدا کی نعمت کا غلط استعمال کرنے کا پہلا موقع ملا۔ جب بھی خدا نے بنی نوع انسان کو نعمت دی، ابلیس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور نعمت کو الٹ دیا۔ بعد میں خدا اور جنتوں کو اس دنیا کو اپنی طرف واپس لانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی۔ انسانوں نے خدا کی ہدایت کی پیروی نہیں کی اور اس وجہ سے انہوں نے زمین پر خدا کی بادشاہت کی چابی شیطان کے ہاتھ میں کھو دی۔ اگر خدا کی سچائی انسانی زندگی میں موجود ہوتی تو ابلیس کو زمین پر بنی نوع انسان کے ساتھ کوئی بنیاد نہ ملتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں بدقسمتی اور تاریک دور کا سامنا کیا ہے کیونکہ ہم نے خدا کی موجودگی سے منہ موڑ لیا۔ خدا کی سچائی اور ہدایت وہاں نہیں ہے کیونکہ بنی نوع انسان نے زندگی کے مقصد میں شرکت نہیں کی جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ابلیس نے مختلف لاتعداد جہنم بنائے اور وہاں وہ خود کو پہلا کہتا ہے۔ تاریخ میں نے ابلیس کی جنگجو فطرت کا مشاہدہ کیا۔ وہ مکمل تباہی کی کامیابی پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے طاقتور آدمی بننا چاہتا ہے اور اگر وہ نمبر 1 ریجنٹ نہیں بنتا تو باقی سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ابلیس روحانی دنیا کے قوانین کو جانتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا استعفیٰ دے۔ ابلیس اسے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے اور اس کا تخت خدا کے تخت سے بڑا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مخلوق ہے نہ کہ خالق۔ ہم ہٹلر کی زندگی میں ایک متوازی راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب جرنیلوں اور ان کے بہت سے مشیروں نے اسے جنگ بندی کا مشورہ دیا، اسے اس مشورے پر عمل کرنے سے نفرت تھی۔ وہ ایک متکبر آدمی تھا جو کبھی کسی کی نصیحت نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی متبادل نہیں تھا۔ جرمنی یا تو عالمی طاقت بن جائے یا فنا ہو جائے۔ در حقیقت انہوں نے اسے صحیح مشورہ دیا۔ وہ جرمنی کو تباہ ہونے سے روکنا چاہتے تھے یا کم از کم تباہی کو روکنا چاہتے تھے۔ اس وقت کسی نے محسوس نہیں کیا کہ وہ واقعی کون تھا۔ جب میں روحانی دنیا کے اندھیرے جہنم میں ہٹلر سے ملا تو میں نے اس سے پوچھا، تم نے اپنے کمانڈروں کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا اور اس سے اتفاق کیوں نہیں کیا؟ تباہی کے عالم میں جنگ بندی، حالانکہ تم جانتے تھے کہ جرمنی کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ اس لمحے میں نے اس کی سانپ جیسی آنکھوں کو دیکھا کہ وہ الفاظ کے صحیح معنوں میں ایک آمر ہے جس نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور کبھی کسی اور کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ سب سے عجیب بات جو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا وہ یہ تھی کہ اس کی نہ تو جرمنی سے وفاداری تھی اور نہ ہی اس ملک سے محبت۔
مجھے اس کی طرف سے جو پیغام ملا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ ایک حقیقی آسٹرین ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ آسٹریا کے باشندے جرمنوں سے بہتر تھے۔ وہ جرمنی کے شروع ہونے والے تاریک دور سے قطع نظر اپنے راستے پر چلنا چاہتا تھا۔ یہ جنوبی اسلامی انتہا پسندوں کے عقیدے کے متوازی طور پر مساوی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کی لڑائی میں ایک ہی مذہب کو شکست ہوگی اور یہ صرف عیسائیت ہی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اسلام عالمی مذہب بن جائے گا اور باقی تمام مذاہب اس زمین سے مٹ جائیں گے۔ اگر ان کے عقیدہ اور خواہش کے مطابق ایسا نہ ہوا تو یہ دنیا فنا ہو کر اپنے آخری ایام دیکھے گی۔ اپنے روحانی سفر کے دوران میں نے ہٹلر کو انتہائی تاریک جہان میں دیکھا، جہاں ہر چیز اندھیرے میں گری ہوئی تھی۔ ایک کالا دریا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اس میں بہت سے کالے مگرمچھ تھے، لیکن وہ مگرمچھ نہیں تھے، وہ انسان تھے جنہوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا اور مختلف سانپوں کی شکل اختیار کی۔ میں نے دیکھا کہ اس ندی سے ایک کالا سانپ رینگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ جب یہ تقریباً میری طرف آ رہا تھا تو سانپ سیدھا ہوا اور اپنی پوری قدامت ظاہر کی۔ اسے انسانی روح کے طور پر پہچاننا مشکل تھا، لیکن میں نے ہٹلر کو پہچان لیا۔ اس نے کہا، یہ سزا میرے لیے بہت کافی ہے۔ بہت سے شیطان مجھے کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے مسلسل درد ہو رہا ہے۔ خدا سے دعا کرو کہ میری روح مر جائے، یا اگر میں اس جہنم میں کچھ اچھا کر سکوں اور اس طرح ایک بہتر جہنم میں جا پاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں بہتر کیا کر سکتے ہو؟ تم نے انسانیت کو اتنا دکھ اور درد پہنچایا کہ تم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اس جہنم میں تشدد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ سچائی کی روشنی کو اس جہنم کو چھونے میں کتنے ملین سال لگیں گے۔ اچانک ایک انتہائی سیاہ اور طاقتور مخلوق نے ہٹلر پر حملہ کیا اور اسے منہ پر کاٹنا چاہا۔ ہٹلر نے لیٹنے کی کوشش کی تاکہ وہ بچ نکلنے کے لیے سانپ بن جائے۔ وہ دوبارہ سانپ میں تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن دوسرا وجود اس کے چہرے کو ہرگز نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھڑانے کے لیے آگے پیچھے جھٹکا۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کا ایک حصہ پھٹ گیا۔ دریا کے قریب ایک بڑا گہرا گڑھا تھا۔ ہٹلر اپنی حفاظت کے لیے اس میں غائب ہو گیا۔ میں نے اس جہنم میں کبھی نہ ختم ہونے والا تشدد دیکھا۔ مخلوق ایک دوسرے کو مسلسل تکلیف دیتی ہے، تاہم روحانی مخلوق وہاں نہیں مر سکتے جب تک وہ لوگ جو ہٹلر کی سرگرمیوں کے نتیجے میں مارے گئے یا بھگت رہے تھے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران کے احکامات نے اسے معاف نہیں کیا۔ ایڈولف ہٹلر کے لیے اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لگ بھگ 60 لاکھ یہودی جو ہٹلر کے دور میں مصائب کا شکار ہوئے اور مارے گئے، وہ ریجمنٹ یا حکومت ایک اچھی روحانی دنیا میں رہتی ہے، لیکن وہ کسی بھی حالت میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ جرمنی کے ارد گرد ایک سیاہ چمک ہے جو جرمنوں کو
روحانی سچائی کی طرف سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پر نوجوان جرمن نسل روحانی راستے پر چلنے سے قاصر ہیں، لہٰذا زیادہ تر صرف مادیت پسندانہ انداز میں سوچ سکتے ہیں۔ ان کی تمام سرگرمیاں اسی پر مرکوز ہیں۔ میں نے ان یہودی روحانی مخلوقات سے کہا، تم جانتے ہو کہ خدا نے مجھے زمین پر اپنی بادشاہت کو خاطر خواہ قائم کرنے کا مشن دیا ہے، اور یہ کہ جرمنی اس کی منشا پوری کرنے کے لیے ایک منتخب قوم ہے۔ اگر آپ دوسری جنگ عظیم میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اسے معاف کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم اپنے اذیت دینے والوں کی اولاد کو معاف کر دیں، تو یہ سیاہ چمک ختم ہو جائے گی اور روحانی ماحول نوجوان جرمن نسل کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو جرمنی کے لیے یہ سزا آئندہ 6 نسلوں تک جاری رہے گی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے مجھے تمام انبیاء کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے کہ ایک دن زمین صرف خدا کی بادشاہت ہوگی۔ پھر بھی انہیں اس ڈراؤنے خواب کو معاف کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی میں اس کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ پہلے سے ہی ایک مثبت اشارہ تھا کہ وہ مستقبل میں خاص طور پر پوری جرمن قوم کو معاف کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس قوم میں روحانی فضا قائم کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، 73,000 نوجوان جرمنوں کو آپ کو خدا کا نبی ماننا چاہیے اور زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر میں آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں اس درخت کے ارد گرد جمع ہونا ہے جہاں آپ خدا سے ملتے تھے۔ یہ درخت فرینکفرٹ کے قریب جرمنی میں ہے۔ ایک ساتھ انہیں وہاں اس خوفناک خواب کے لیے معافی مانگنی چاہیے جو دوسری جنگ عظیم میں ہمارے ساتھ پیش آیا۔ اگر آپ جرمنوں کی طرف سے معافی مانگیں گے تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ تاریک چمک ختم ہو جائے گی اور خدا کے ساتھ اور آپ کے لیے جرمنی میں ایک نیا روحانی دور شروع ہو جائے گا۔ میں نے ان سے قسم کھانے کو کہا کہ وہ ایسا کریں گے۔ انہوں نے یہ کیا۔ اب میرے لیے خدا کا نبی ہونے کے ناطے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 73,000 نوجوان جرمن جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ اس درخت پر کون آئے گا جہاں میں خدا سے ان کے آباء و اجداد کے لیے مغفرت کی تقریب منعقد کرنے کے لیے ملا تھا؟ اس معاملے میں عیسیٰ ایک بہت خوش قسمت آدمی تھا۔ اس کے کم از کم 12 شاگرد تھے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں مٹھی بھر پیروکاروں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا جو یہ مانتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنی منشا پوری کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں آزادی اظہار پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی اصلاح کریں۔ خدا کے نبی کے طور پر میں نے بہت سی پوشیدہ سچائیوں سے پردہ اٹھایا جو خدا اور جنتوں نے مجھ پر ظاہر کیا۔ اگر ہم خدا اور جنتوں کی رہنمائی میں صحیح راستہ اختیار کریں
تو یہ زمین تخلیق میں سب سے خوبصورت جگہ بن سکتی ہے۔ ہماری اولاد سب سے خوبصورت دنیا کا تجربہ کرے گی اور اپنی زندگیوں میں ہم آہنگی لائے گی۔ جہنم تب ہی مٹ سکتے ہیں جب زمین پر خدا کا آئیڈیل قائم ہو، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ ابلیس زمین پر بہت سی بری ارواح پیدا کرتا ہے۔ ابلیس نے براہ راست کسی دوسرے عقیدے کے خلاف اسلام کی مقدس جنگ کو متاثر کیا، یہاں تک کہ محمد کو اس کام کے لیے اپنی روحانی دنیا میں اسلام کی اصلاح کے لیے نچلے جہانوں میں جانا پڑا اور اعلیٰ جہان چھوڑنا پڑا۔ روحانی دنیا میں بہت افراتفری ہے۔ محمد کو زمین پر ایک ایسے نبی کی ضرورت ہے جو دکھائے کہ ان کے مذہب کی اصلاح کے لیے چیزیں کہاں سے نکل گئیں۔ اسی لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ میں اسلام کا پیغمبر نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے خدا کا نبی ہوں۔ آج ہٹلر ابلیس کے ساتھ جہنم کی سب سے بڑی تہہ میں ایک ساتھ رہتا ہے۔ اس کا جسم سانپ سے ملتا جلتا ہے، ابلیس کی طرح۔ اگر ابلیس زمین پر لیٹ جائے تو وہ ایک بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی شکل بدلتا ہے۔ تمام مخلوقات انتہائی خوفناک حالات میں جہنم میں رہتے ہیں۔ وہ خدا، جنتوں اور انسانیت سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ چنگیز خان کی اولاد ہلاکو خان کے بارے میں ایک کہانی۔ A story about ہلاکو خان and descendant of چنگیز خان۔ میں یہاں ایک کہانی سنانا چاہوں گا جو اس وقت پر اسلام کی واضح تصویر پیش کرتی ہے، جب چنگیز خان کی اولاد برسر اقتدار تھی تو ہلاکو خان کو یہود و نصارہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں تم کو کافر ملے انہیں قتل کر دو۔ ہلاکو نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی وہ ہمیں پائیں گے تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس زمین پر موجودہ تمام مسلمانوں کو مٹا دینا چاہیے۔ بعد ازاں ہلاکو اور اس کے بھائی قبلائی خان نے مسلم قبائلی رہنماؤں کو مدعو کیا اور ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ قرآن کہتا ہے جب بھی تم کافروں کو پاؤ تم انہیں قتل کر دو؟ تمام قبائلی رہنماؤں نے اس کی تصدیق کی۔ ہلاکو اور قبلائی خان نے اسلامی رہنماؤں سے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس ایسا کرنے کی طاقت نہیں، لیکن ایک دن ہم اتنے طاقتور ہوں گے کہ ہم آپ سے نمٹ سکیں گے، پھر ہم تمہیں جہاں بھی پائیں گے مار ڈالیں گے۔ ہلاکو نے جواب دیا، لیکن ہمارے پاس آپ کو مارنے کی طاقت ہے۔ پھر چنگیز خان کے قبیلے کو تمام اسلامی قبائلی رہنماؤں کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ حکم دیا گیا کہ جب بھی تم مسلمانوں کو پاؤ تو انہیں قتل کر دو۔ ایک سوال باقی ہے کہ اگر آج اسلام یورپ اور امریکہ کے عیسائی ممالک کی طرح ایٹمی طاقت ہوتا تو یقیناً امریکہ اور یورپ کو بہت کم وقت میں اسلام قبول کرنے کے لیے کہتا۔ اگر انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تو اسلام ان کی حفاظت کے لیے حفاظتی نرخوں کا مطالبہ کرے گا۔ اگر امریکہ اور یورپ نے انہیں ادائیگی نہ کی تو اسلام ان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ اس میں وہ امریکہ یا یورپ پر ایٹم بم گرائیں گے۔
جب سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کو عالمی سطح پر توسیع کے لیے صرف یہ 3 اصول ہیں۔ باقی تمام مذاہب کو زمین سے مٹ جانا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے اور جنوبی اسلامی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ ان کے پاس اب بھی طاقت نہیں ہے، کیونکہ دوسری صورت میں یہود و نصارہ سوچ سکتے تھے کہ ان کے لیے کیا مصیبت آ رہی ہے۔ یورپ، امریکہ اور آزاد دنیا کی سلامتی کے لیے اسلامی ممالک میں جمہوریت کا قیام ضروری ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ اسلامی جنوبی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کا یورپ کو تباہ کرنے کا سیاسی منصوبہ۔ The dark plan of Islamic fanatic extremists and terrorists for England, France and Germany to destroy Europe۔ خدا نے مجھے جرمنی میں اپنی منتخب قوم کے پاس بھیجا ہے۔ جرمنی خدا کے لانے کی کلید ہے۔ یورپ اور پوری دنیا کے لیے روشنی اور سچائی۔ آدھی رات تھی اور میں جنگل میں اس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا جہاں میں خدا سے ملا تھا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کی کہ خدا جرمنوں کے دلوں کو کھول دے تاکہ وہ اسے گہرے طریقے سے جان سکیں۔ انہیں نہ صرف فکری طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی ترقی کرنی چاہیے۔ روحانی زندگی کے مواد کو جاننا چاہیے اور پھر ان کے دلوں کی نشوونما کرنی چاہیے۔ جمہوریت کا وجود صرف کاغذوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ حقیقی جمہوریت جس کا مرکز خدا اور انسانیت کے لیے ہے کا ادراک ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق اور انسانی اقدار کو بنیادی ہدف بنانا چاہیے۔ یورپی ممالک اسلامی ممالک میں جمہوریت کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلامی بنیاد پرستوں کی تنگ نظری کا یہی انجام ہوگا۔ میری نماز کے دوران خدا کی نیلی روشنی میرے پاس آئی۔ میری آنکھوں سے نیلی روشنی بھی چمک رہی تھی۔ جب دونوں روشنیاں ملیں تو وہ مجھے آسمان پر لے گئیں اور میں وہاں فرشتوں سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ پرواز کرو اور جو کچھ ہم تمہیں دکھائیں گے وہ لکھ لو۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ایسے علاقے میں لے گئے جہاں بہت اندھیرا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سا ملک تھا اور خاص طور پر یہاں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ انگلینڈ ہے اور وہ اندھیری جگہ لندن ہے جہاں جنوبی اسلامی انتہا پسند اور دہشت گرد رہتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک ساتھ بیٹھ کر ڈرپوک منصوبے بناتے دیکھا۔ وہ غیر قانونی طور پر روس سے جوہری ہتھیار خرید کر انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تینوں ممالک یورپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر وہ ایٹمی دھماکے کر کے ان ممالک کو تباہ کر دیں تو پورا یورپ تباہ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ ریڈیو ایکٹیویٹی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسائیت کو تب دفن کیا جا سکتا ہے اور اسلام ہی واحد کامیاب مذہب ہوگا۔ اللہ ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوگا۔ وہ بہت اونچی فردوس میں داخل ہوں گے کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اس کے نمائندے ہیں۔
آخر میں انہوں نے اپنے بھائیوں سے مزید مالی ساتھ اور مدد کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ پھر فرشتے مجھے فرانس لے گئے۔ یہاں بھی ہم ایک انتہائی گندے علاقے میں آ گئے جہاں صرف مراکشی اور مسلمان رہتے تھے۔ وہاں رہنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جگہ صرف مسلمانوں کی ہے، فرانس کا حصہ نہیں ہے۔ میں ایک مسجد میں گیا، یہاں کچھ جنوبی اسلامی شدت پسند پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں اپنی زبان میں ان لوگوں کو اسلامی دہشت گرد کہتا ہوں۔ انہیں لندن میں شدت پسندوں کے ساتھ ایک اڈا ملا۔ وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا، ہمیں یورپ کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی، تب اسرائیل کی مزید مدد نہیں ہوگی۔ بعد میں ہم اسرائیل اور امریکہ کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ فرشتے یہ جگہ چھوڑ کر مجھے برلن لے گئے۔ یہاں بھی میں نے ایک انتہائی تاریک علاقہ دیکھا جس میں جنوبی اسلامی انتہا پسند رہتے تھے۔ انگلینڈ اور فرانس کے شدت پسندوں کا گروپ برلن کے دورے پہ تھا۔ وہ دوسرے جنوبی اسلامی انتہا پسندوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو ان کی طرح عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے برلن سے آنے والے گروپ سے کہا، ہم مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ آپ کے خاندانوں کا مالی خیال رکھیں گے۔ ان کا منصوبہ خوفناک تھا۔ سب سے پہلے برلن میں جوہری بم پھٹنے چاہئیں۔ انگلینڈ اور فرانس کے گروپ غیر قانونی طور پر یہ جوہری ہتھیار روسیوں سے خریدنا چاہتے تھے۔ برلن ان کی پہلی منزل ہونی چاہیے۔ میں نیلی روشنی میں دیکھ سکتا تھا کہ ان کے پاس ہونے کے بعد کیا ہوا۔ بم گرائے گئے، 2 لاکھ لوگ فوراً مر گئے اور ریڈیو ایکٹیویٹی پھیلتی رہی۔ جرمنی میں زبردست اندھیرا، خوف اور ہراس اور خوفناک صورتحال پھیل گئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ آہستہ آہستہ مر رہے تھے اور تابکاری خوراک کو زہر آلودہ کر رہی تھی۔ فرانس اور انگلستان میں وار ہیڈز کا دھماکہ کیا گیا، صورتحال مزید بگڑ گئی۔ میں نے اپنے آسمانی والدین سے دعا کی کہ یہ خوفناک منصوبہ پورا نہ ہو۔ میری کتاب یورپین لوگوں کو جگا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے جس سے یورپین لوگوں کو نمٹنا ہوگا۔ مسلمانوں کو یکجا ہونے کے لیے بہت سخت قوانین کے تابع ہونا پڑے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کے بارے میں کتنا تکلیف دہ اور امتیازی سلوک محسوس کرتے ہیں، اور آئے وہ ان قوانین کے خلاف مظاہرہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کچھ اچھی اسلامی برادریاں بھی ہیں جو ایسا دن نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بھی اس قانون کا شکار ہوں گی۔ یورپ کی سلامتی کے لیے تمام یورپیوں کو متحد ہو کر ایک متحد طاقت بنانا ہوگا تاکہ اس سخت فیصلے کو ان بنیاد پرست اور جنوبی اسلامی انتہا پسندوں کے خلاف نافذ کیا جا سکے جو دہشت گردوں کی نئی شکل بنا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ ریڈیو ایکٹیویٹی روس میں پھیل رہی ہے۔ روسیوں نے اپنے ہی لوگوں کے مصائب کو اسلامی انتہا پسندوں کو سبق سکھانے کے لیے موقع کے طور پر لیا۔ روسی ٹینکوں نے برلن سے فرینکفرٹ تک آٹوبان پر گاڑی چلائی۔ جرمنی اندھیرا یہ جنگ کے تھیٹر کی طرح تھا۔ جرمنی میں رہنے والے جنوبی اسلامی انتہا پسندوں نے
ہجوم میں زیادہ سے زیادہ روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے دھماکہ خیز خودکش بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ مسلمانوں نے اونچی عمارتوں سے روسی فوجیوں پر حملہ کیا اور گولی مار دی۔ بدلے میں روسیوں نے اپنے ٹینکوں سے ان اونچی عمارتوں پر بمباری کی۔ جرمنی کے بہت سے علاقے چچنیا سے ملتے جلتے تھے۔ ٹرانسپورٹ کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح جرمن سپر مارکیٹوں اور دوسری عمارتوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں جہاں کھانا موجود تھا۔ وہ کھانا چرا کر مختلف سمتوں میں بھاگ گئے۔ امریکہ نے جرمنی کی مدد نہیں کی۔ امریکی حکومت اور امریکی عوام کی رائے منقسم تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی کی یادداشت بہت کم ہے اور وہ ایک ناشکری قوم ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جرمنوں کی مدد کی تھی، لیکن جب عراق میں امریکیوں کو مدد کی ضرورت پڑی تو جرمنوں اور زیادہ تر یورپی ممالک صرف ایک فلم کی طرح محفوظ فاصلے سے دیکھتے رہے۔ آخر کار امریکہ نے صرف انگلستان کا ساتھ دیا اور اپنی فوجیں وہاں لے آیا۔ اسی دوران فرانس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے فرانس کے تمام شہروں کو تاریک جہنم بنا دیا۔ فرانسیسی معیشت تباہی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ جنوبی اسلامی انتہا پسندوں نے انگلینڈ کے مختلف علاقوں پر مزید بم گرائے۔ اگرچہ امریکی وہاں تعینات تھے، لیکن صورتحال اس وقت کے عراق سے بدتر ہو گئی۔ میں نے پھر گھٹنے ٹیک کر اپنے آسمانی والدین سے دعا کی کہ یہ ڈراؤنا خواب جو فرشتوں نے مجھے دکھایا تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ بہرحال انسانی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اب ہمیں صحیح سمت میں جانا ہے۔ میں نے دعا کی کہ کم از کم میری کتاب جرمنوں کی مدد کرے گی، کیونکہ خدا نے انہیں چنا ہے۔ میں اپنی کتابوں کی کاپیاں مفت تقسیم کرنے سے قاصر ہوں۔ اس لیے میں نے اپنی کتابیں مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنوں، اخبارات، حتیٰ کہ بلڈ اخبار کو بھیجیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری کتاب کے بارے میں کوئی مضمون لکھیں یا مجھے یورپ اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں ٹی وی پر بات کرنے کی دعوت دیں۔ سب نے میری کتابیں یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ وہ ان میں سے کسی بھی مقصد کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف تاہم ان میڈیا کے پاس مشہور لوگوں اور فلمی اداکاروں کے بارے میں بہت سی بیہودہ باتیں لکھنے اور نشر کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ ایک چیز جسے یورپی نہیں سمجھ سکتے یا نہیں سمجھنا چاہتے کہ جب تک کہ یہ نہ ہو مسلمانوں کو یورپ میں ضم ہونے کی دیر ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اکثریت میں بڑھیں گے اور پھر وہ یورپیوں کو اپنی روایت، ثقافت اور مذہب میں ضم کر لیں گے۔ یہ صرف ایک کتاب کے مصنف کی رائے نہیں ہے، بلکہ ایک نبی کی پیشین گوئی ہے جو خدا اور جنتوں کے نام پر بات کرتا ہے۔ امریکہ میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوگی۔ مسلمانوں کو اصولوں اور قوانین کے ذریعے مربوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کتاب میں نے یہ بتانے کے لیے 12 نکات درج کیے ہیں کہ کیسے قوانین مسلمانوں کو یورپی ثقافت میں ضم کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو اس طریقہ کار سے نہیں گزرتا ہے اسے خراب سیب کی طرح چھانٹنا چاہیے۔
جنوبی اسلامی انتخاب پسندوں کو اسی طرح یورپ سے نکال باہر کیا جانا چاہیے۔ انہیں اپنے ہی اسلامی ممالک میں اپنے پیارے مذہب اور روایت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یورپ آنا، پیسہ کمانا اور یورپیوں کو اپنی بری عادتیں دینا واقعی ایک بری تحریک ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں اظہار رائے کی آزادی اور انسانی حقوق نہیں ہیں۔ دوسرے مذاہب کی گواہی دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی ممالک میں صرف 2 چیزیں ہیں، آمریت اور بادشاہت۔ میں خود ایک اسلامی ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ مسلمان اپنے ہی ملک میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک جیسا کہ سعودی عرب اور اس کے ہمسایہ ممالک دوسرے ممالک سے کام کی تلاش میں آنے والے مسلمانوں سے پاسپورٹ چھین لیتے ہیں، پھر انہیں اپنے شیخ کے لیے دن رات غلاموں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ وہاں انسانی اقدار نہیں ہے۔ میں یہاں صرف تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود ان ممالک میں رہا اور کام کیا ہے۔ میں ان خیالات کو جانتا ہوں جو مسلمانوں کے دماغ میں ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ اسلامی ممالک کے مسلمانوں نے مجھے مندرجہ ذیل جواب دیا جب میں نے ان سے پوچھا، آپ کے خیال میں اسرائیل کو اس زمین پر کہاں آباد ہونا چاہیے؟ ان کا جواب تھا، بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کے لیے یہ نفرت مسلمانوں کی فطرت میں نئی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایرانی صدر نے حال ہی میں کہا کہ اسرائیل کو زمین بوس کر دینا چاہیے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کا یہی مطلب ہے۔ یہودیوں کے خلاف یہ نفرت براہ راست محمد سے شروع ہوئی۔ یہ ان کی تحریک تھی کہ تمام اسرائیلی اسلام کی پیروی کریں۔ اب حضرت محمد نے مجھے روحانی دنیا میں بتایا کہ وہ واقعی یہودیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا رویہ اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسلام کے عرب میں داخل ہونے کے بعد یہودیوں، عیسائیوں یا دیگر مذاہب کے لیے اپنے عقیدے پر عمل کرنے یا گواہی دینے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ محمد ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے تھے کہ تمام مذاہب آہستہ آہستہ اسلام کی پیروی کریں۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تنگ نظر مسلمان، اسلامی بنیاد پرست، انتہا پسند اور دہشت گرد اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو زمین پر موجود ہونا چاہیے، باقی سب کو تباہ کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کر سکے۔ یہ ایک اندرونی کشمکش ہے اور اسے پہلے اندرونی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ لیکن آپ اسے کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اسکول کے اساتذہ اور خاص طور پر گھر میں والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ بنی اسرائیل بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنے وہ ہیں۔ انہیں زمین پر اپنے خاندان اور بچوں کے ساتھ رہنے کا یکساں حق ہے، یہاں تک کہ اگر ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ مسائل درپیش ہیں تب بھی یہ ہمیں اس بات کا حق نہیں دیتا کہ ہم بے گناہوں کو مارنے کے لیے خودکش بیلٹ سے دھماکے کریں۔ میں نے اسلامی ممالک میں ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز دیکھی، خاص طور پر فلسطین میں۔ چھوٹی عمر میں بھی والدین فخر سے اپنے بچوں کو اس نیک چیز کے لیے دھماکہ خیز مواد سے خودکش بیلٹ باندھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا بچہ شہید ہوگا اور اسرائیلیوں کو مار ڈالے گا۔ والدین یہ کہہ کر اپنے بچوں کی روح میں زہر گھول رہے ہیں کہ اسرائیلی ان کے دشمن ہیں اور اگر وہ انہیں شہید کر دیں
تو انہیں فردوس میں عزت ملے گی۔ خدا کا نبی ہونے کے ناطے میں پردے کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں۔ ایسا الہام براہ راست ابلیس سے آتا ہے اور والدین اسے براہ راست اپنے چھوٹے بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں بچے دراصل نفرت محسوس نہیں کرتے اور یہ نہیں جانتے کہ ان کا دشمن کون ہے۔ وہ کسی پر شک نہیں کرتے۔ اس عمر میں انہیں اپنے والدین سے محبت اور معافی سیکھنی چاہیے اور اپنے بچپن سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے اسلامی والدین اپنے ہی بچوں کو یہ غلط تعلیم سکھا کر ان کی روحوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور انہیں قتل کی مشینوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی اسرائیلی ایسا نہیں ہے جو اپنے ہی بچے پر دھماکہ خیز خودکش بیلٹ لگائے، اسے بس میں بیٹھ کر معصوم فلسطینیوں کو مارنے دے۔ اس کے برعکس وہ اپنے بچوں کو گھر اور اسکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ یہ پیغام دینے کا غلط طریقہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جنوبی اسلامی انتہا پسند اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کریں گے اگر ان کے پاس مضبوط فوج نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اسرائیل ان کا ملک ہے، اسلام کی بنیاد 575 سال میں رکھی گئی، محمد کے آنے سے پہلے ہی اسرائیل صدیوں سے اسرائیلیوں کا تھا اور ان کے انبیاء کی سرزمین تھی۔ جب محمد پیدا ہوا، مکہ، یروشلم اور ارد گرد کے زمین اسرائیلیوں کی تھی۔ جب وہ نبی ہوا تب بھی یہ سرزمین بنی اسرائیل کی تھی، اگرچہ اس نے انہیں مدینے سے باہر نکال دیا، لیکن یروشلم اور ارد گرد کی زمین اب بھی اسرائیلیوں کی ملکیت تھی۔ صرف بعد میں محمد کا دوسرا جانشین عمر یروشلم پر قبضہ کر سکا۔ اس وقت اسلام کی حکومت تھی اور مسلمانوں کو دوسرے ممالک سے 3 چیزوں کی ضرورت تھی۔ نمبر 1، آپ کو مسلمان بننا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ مسلمان نہیں بننا چاہتے تو آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے حفاظتی ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 3، اگر آپ حفاظتی ٹیرف ادا نہیں کرتے تو آپ کو تیار رہنا ہوگا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ مسلمانوں کے یہ 3 بنیادی اصول ہیں جب تک ان کے پاس طاقت ہے۔ یہ کیسی بلیک میلنگ ہے؟ کیا ایسی تعلیم خدا اور جنتوں سے آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میں نے اکثر جنتوں کا سفر کیا اور خدا سے ملاقات کی۔ جنتیں ایسی صوفیانہ جگہیں ہیں جہاں محبت اور ہم آہنگی ہے۔ خدا ایسے شخص کو زیادہ پسند کرتا ہے جو بنی نوع انسان کی مدد کے لیے دیتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے۔ مثالی دنیا میں جس کا خدا سے تعلق ہے وہ مسلسل دیتا رہے گا اور جو کچھ دیا اسے بھول جائے گا، یہ اسے گہری خوشی سے بھر دے گا۔ شیطانی دنیا میں یہ اس کے برعکس ہے۔ خود غرضانہ ترغیب کے ساتھ لوگ لالچی ہوتے ہیں اور مسلسل سب کچھ لے لیتے ہیں اور انہیں کبھی بھی کافی نہیں ملتا۔ ایسی خود غرض دنیا کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ابلیس اور اس کی بری قوتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں وہ ایک تاریک دور اور الجھن پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ بنی نوع انسان اپنے گھر واپس نہ آئے۔ انسانیت کو خدا کی فطرت وراثت میں ملی ہے۔ خدا نے اس کی تخلیق اور بچوں میں اپنی توانائی کا ہر اونس لگا دیا۔ وہ اپنے پیاروں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو وہ چھپانا چاہتا ہے۔ خدا اور اس کا نور ہمیشہ موجود ہے۔ انسان اندھے ہوتے ہیں
وہ اس کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے اور اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 12 سال کا تھا، خدا نے جنتوں میں میری پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ اس لمحے سے میں جب چاہوں اپنی آنکھوں میں خدا کا نور دیکھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو یاد کرتا ہے تو وہ انہیں گلے لگانے اور دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ اسی طرح مجھے اپنی محبت میں خدا کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں جہاں بھی وہ ابدیت میں ہے۔ میں اپنے آسمانی والدین کو چند لمحوں میں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اسے گلے لگانے کے لیے اس کے ساتھ ہو سکتا ہوں۔ خدا کے دوسرے فرزندوں کے لیے یہ کیوں ممکن نہیں؟ یقیناً یہ خدا کے ہر بچے کے لیے بالکل ممکن ہے۔ ہر کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے آسمانی والدین کو گلے لگا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنا حقیقی گھر بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے دل کی سرزمین کو بھول چکے ہیں۔ در حقیقت خدا ہر انسان کے دل میں محبت کا مندر بنانا چاہتا تھا۔ وہ ہر لمحے انسانی دل اور روح میں بسنا چاہتا تھا۔ اب ہم ابلیس کے شکار ہیں اور زمینی علاقے کے لیے پتھریلے ہیں۔ زمین اور مقدس یروشلم، ہم خدا کے بچوں کو مارتے ہیں۔ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس ملک کو زمین بوس کرنے کے لیے بلڈوزر استعمال کر دیتا، اس سے پہلے کہ ارض مقدس کی خاطر خدا کے ایک بچے کا بھی خون بہے اور وہ مر جائے۔ یہ میرا ہے اور یہ تمہارا ہے۔ اس طرح کے رویے کا براہ راست ابلیس سے متاثر ہے۔ ایسے شخص کے دل اور روح میں برائی رہتی ہے جو ہمیشہ خدا کے معصوم بچوں کے لیے طاقت کی کشمکش اور جنگیں پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جہنم اور تاریک جہانوں میں اختتام پذیر ہوں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ کون ہیں یا ان کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ وہ اس وقت تک دنیا کی روشنی نہیں دیکھیں گے جب تک کہ نئے آسمان اور زمین پر خدا کی نئی دنیا کا ادراک نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے جان لے کہ وہ بہت خاص ہیں۔ خدا ہر سانس میں ہم میں رہتا ہے اور اس سے پہلے کہ اس نے ہماری روح کو تخلیق کیا، اس نے ہم سے محبت کی۔ اگر ہم ایک دن خوبصورتی، آزادی اور خدا کی سچی محبت میں بڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ تمام ظاہری اور روحانی تخلیقات ہمیں ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہونے اور خوش رہنے کے لیے تحفے کے طور پر دی گئی تھیں۔ اسلام کابیل جیسا مذہب ہے۔ یہ تمام انتہائی عناصر جو اس زمین کی تباہی کا باعث ہیں، فوری اور ہنگامی اصلاح کی ضرورت ہے۔